اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. صدق اللہ العظیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان کے لیے، آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لے کے آؤ اس چیز پر جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن مجید. قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہنے لگے ہم ایمان لیں گے اس چیز پر انزل علینا جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی تورات. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور انکار کرتے تھے اس چیز کا، ان کتابوں کا جو ان کے علاوہ تھی. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا، آگے بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی اور عیسائی تھے، ان سے جب کہا گیا کہ قرآن مجید پر ایمان لے کے آؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنی کتاب پر اور اپنے نبی پر ایمان لے کے آئیں گے، یعنی تورات پر. ہم پر تو تورات نازل ہوئی ہے اور ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، تورات اس پہ نازل ہوئی ہے. اللہ نے ہمیں کسی اور کتاب کا یا کسی اور نبی کا ہمیں پابند نہیں کیا، اس لیے ہم تورات پر ایمان لیں گے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیں گے. اس کے علاوہ ہم سب کتابوں کا اور سب نبیوں کا انکار کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو آگے ان کی اس بات پر اللہ رب العزت تحقیقی اور الزامی جواب دے رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تم ان پر بھی ایمان لے کے نہیں آتے. وجہ کیا بیان کی گئی؟ وَهُوَ الْحَقُّ، کیونکہ یہ قرآن مجید حق ہے. اس میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب حق ہے. اور تمہاری تورات میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ جو کتاب حق ہو، جس میں تمام چیزیں حق ہو، تو اس کو ماننا ضروری ہے. اگر تم اب قرآن کا انکار کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، جس کو تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ تم نے دیکھ لی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی گئی ہیں. اب اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے نہیں آتے اور اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تو تم حق کو جھٹلا رہے ہو. تو تم تورات کا بھی انکار کر رہے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر رہے ہو، کیونکہ وہ تو سب کچھ بتا کے گئے ہیں کہ ایک آخر نبی نے آنا ہے اور تورات میں سب کو لکھا ہوا ہے. جب تم ان کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے اور ہمارے نبی کو نہیں مان رہے، تو گویا کہ تم تورات کا بھی انکار کر رہے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر رہے ہو. آگے جواب دیا مصدقا لما معہم، یہ جو قرآن ہے یہ تو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، انجیل کی، زبور کی. تو جو کسی کی تصدیق کر رہی ہو ان کا انکار کرنا تو اپنی کتاب کا ہی انکار کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے درمیان کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو جیسے بھائی اسلم بیٹھے ہیں تو وہ میری طرفداری کرتے ہیں، میری تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی باتیں ٹھیک ہے. تو اب میرے ہی بندے بھائی اسلم کے خلاف ہو جائے کہ نہیں یہ غلط ہے، تو گویا کہ میرے بندے میرا ہی انکار کر رہے ہیں. وہ میرے حق میں بات کر رہا ہے اور میرے بندے کہتے ہیں ہم اس کی بات نہیں مانتے، تو وہ میرا انکار کر رہے ہیں. اب قرآن تورات کو حق بتا رہا ہے کہ تورات کے اندر جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ حق ہیں، ان کی تصدیق کر رہا ہے. اب اگر وہ قرآن پہ انکار کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی تورات کا انکار کر رہے ہیں. قرآن کا انکار نہیں کر رہے بلکہ ساتھ ساتھ تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں. مصدقا لما معہم، قرآن تو اس کے جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. آگے فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، آگے وہ جواب دے رہے ہیں اگر تم نبیوں کو مانتے، تم جو اس بات کو آڑ بنا کے نہ قرآن کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، اگر تم نبیوں کو مانتے تو تم نے کیوں قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو؟ فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا. بہت سارے انبیاء تھے جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا. تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم نے کیوں قتل کیے تھے انبیاء علیہ السلام کو؟ من قبل، سے پہلے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے تھے تو تم نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ آگے الزامی جواب دے رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق ہے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ. یعنی اب تم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے تو باہر نکالتے وہ سفید ہوتا، سورج کی طرح چمکتا. اور ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ جب زمین پر پھینکتے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا.
تم نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنی لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے، تم نے یہ بھی دیکھا، اور فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے آسمان سے من اور سلوہ اترتے ہوئے بھی دیکھا، اتنی ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بھی اس کے بعد تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی واضح دلیلیں تھیں، پھر بھی تم نے جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر، پیچھے تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو، تو تم کہاں اپنے نبی کو ماننے والے ہو؟ تم نے صرف آڑ بنایا ہوا اس بات کو کہ ہم صرف اپنے نبی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، تم تو نبیوں کو قتل کرنے والے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اتنی واضح دلیلیں آپ کو دکھائیں، تم نے اس کے دیکھنے کے باوجود پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ آگے اور جواب دے رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے میثاقکم وعدہ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کے آئے، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے جس پر ہم چل سکیں، تو موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ تورات لے کے، پھر وہ انہوں نے انکار کر دیا، ہم تو اس کتاب کو نہیں مانتے، کہ یہ تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے تورات، ہمارے لیے کوئی آسان کتاب ہونی چاہیے۔ تو ان کو شرط دلائی جا رہی ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم صرف اپنی کتاب کو مانیں گے اور اپنے نبی کو مانیں گے، تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے ہو، نہ ہی اپنے نبی کو مانتے ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے تو تمہارا حق تھا اس پہ عمل کرتے، اس پہ ایمان لے کے آتے، پھر بھی تم نے انکار کر دیا کہ یہ کتاب مشکل ہے، ہم اس پہ ایمان لے کے نہیں آتے، کوئی ہمارے لیے آسان کتاب ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف اپنے نبی کو مانتے، اپنی کتاب ایمان لے کے آتے ہیں، تو اتنی سارے یہ اللہ رب العزت نے آگے دلیلیں ان کو دی کہ تم اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے اور نہ ہی اپنے کتاب کو مانتے ہو، تم نے صرف اس کو آڑ بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔